बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान को साजिश के तहत निकाले जाने के मामले पर पाकिस्तान के इदारे सियासी तौर पर न्यूट्रल रहे और इससे पहले इमरान खान न्यूट्रल होने पर तनकीद भी करते रहे हैं, लेकिन अब मामला इससे आगे बढ़ चुका है और अब बात यहां तक पहुंच चुकी है कि आप न्यूट्रल नहीं थे, बल्कि इस सारे के सारे मामले में इमरान खान की हुकूमत को निकालने में बहुत से मुक़्तदर हलकों ने अपना किरदार अदा किया और बंद जुबानें जो कि इस साजिश के लॉन्च होने से लेकर इमरान खान के निकलने और इंपोर्टेड हुकूमत के आने के 1 महीने तक खामोश थीं, वो सारी की सारी जुबानें अब खुलना शुरू हो चुकी हैं और पहला बाज़ाब्ता ट्रेलर जारी कर दिया गया है। और इस सारे के सारे मामले में मैं आपके सामने कुछ ऐसी तफसीलात रखूंगा जो आने वाले वक्तों में डायरेक्ट तसादुम की तरफ तो जाएंगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इमरान खान और उनके खिलाड़ी फुल फॉर्म में आ चुके हैं। आप देख लें कि कल इमरान खान ने यह बात कह दी अपने जलसे में कि न्यूट्रल्स को समझाया था कि इस साजिश को नाकाम बना दो वरना मुल्क की मईशत तबाह हो जाएगी। आज फिर इमरान खान ने न्यूट्रल्स को मुखातिब करके एक ट्वीट किया कि न्यूट्रल्स को मैंने और शौकत तरीन दोनों ने बताया था कि ये फिगर्स हैं, हमने बड़े तरीके से मईशत संभाली है, पाकिस्तान की मईशत भी तबाह हो जाएगी, एक आलमी साजिश हो रही है, इस साजिश को रोकना होगा, इस साजिश को नाकाम बनाना होगा। अब ये तमाम तर चीजें एक जानिब तो इमरान खान भी अब खुलकर बोलना शुरू हो चुके हैं, ऑल्दो इमरान खान किसी फौजी जर्नैल का नाम नहीं लेंगे, वो नवाज शरीफ की तरह जो गुजरांवाला जलसे वाली तकरीर है वो भी नहीं करेंगे, लेकिन वो खुलकर बोल जरूर रहे हैं और कौम के सामने आहिस्ता आहिस्ता बहुत से फैक्ट्स, बहुत सी बातें रखी जा रही हैं। अब देख लें कि ऐसा लग रहा है कि इमरान खान जो है वो तहरीक अदम एतमाद के मामले में भी आखिरी हद तक, यानी कि टिल दी लास्ट मोमेंट, जब तक मजबूरी नहीं बन गया, नागुज़ीर नहीं हो गया कि पब्लिकली आप सामने आए, इमरान खान आखिरी हद तक मामलात कंट्रोल करने की कोशिश करते रहे और इमरान खान रिलक्टेंट थे कि खत ना दिखाना पड़े, खारजा महाज पर पाकिस्तान को नुकसान ना उठाना पड़े, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को कोई नुकसान ना हो, बल्कि अदम एतमाद को नाकाम बनाकर रियासत सख्त पैगाम दे दे और इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को पब्लिक करने की जरूरत ही ना पड़े। इमरान खान का प्लान ए तो ये था, लेकिन जारी बात है इमरान खान के प्लान ए ने नाकामी का सामना किया और बात नहीं बन सकी और इमरान खान का साथ नहीं दिया गया, अपेरेंटली यही नजर आ रहा है। फिर इमरान खान ने ना सिर्फ खत लहराया, बल्कि आपको याद होगा पहले इमरान खान मुल्क का नाम नहीं लेते थे, ऑल्दो सबको पता था जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है, लेकिन बाद में ना सिर्फ इमरान खान ने आहिस्ता आहिस्ता उस मुल्क का नाम लेना शुरू किया, बल्कि उस मुल्क के जो ओहदेदार हैं उनका नाम भी सामने आया। इस खत के मंदरजात जो हैं उन्हें भी अवाम के सामने एक एक करके सामने लाया गया, लेकिन इस सब में अगर आप इमरान खान का टाइमलाइन देखें तो वो बड़ा वेट करते रहे, वो देखते रहे कि इसकी नौबत ना आए, इस इकदाम की नौबत ना आए, हो सकता है कि यहीं पर मामलात कंट्रोल हो जाएं, चीजें अंडर कंट्रोल हों। लेकिन अब ऐसा मालूम होता है कि एक मर्तबा फिर से बात उसी डगर पर चल निकली है, क्योंकि इस वक्त जो इंपोर्टेड हुकूमत है, अगर बात की जाए इंपोर्टेड हुकूमत 3 धड़ों में तकसीम है। एक आसिफ जरदारी ग्रुप है जो कि अगले साल के एंड पर इलेक्शन कराना चाहता है, दूसरा शहबाज शरीफ ग्रुप है जो कि तकरीबन 1 साल के बाद इलेक्शन करवाना चाहता है मिड 2023 में, और तीसरा नवाज शरीफ और मरियम ग्रुप है जिन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा बल्कि जिनकी सियासत को, जिनकी पार्टी को लॉन्ग टर्म नुकसान हो रहा है, वो चाहते हैं कि जी इलेक्शन फौरी हो जाए।
اور ظاہری بات ہے کہ اس وقت یہ آپس میں بھی ڈیوائیڈڈ ہیں اور عمران خان بڑے ہی میکسیمم ریسٹرینٹ کا مظاہرہ، اگر امریکہ والی سازش کا بھی آپ دیکھ لیں کہ کس طرح وہ بٹس کے اندر، چھوٹے چھوٹے حصوں کے اندر عمران خان باتیں سامنے لائے، پھر جب ان کی کڑیوں سے کڑیاں عوام نے ملائیں، ڈاٹس کنیکٹ کیے، تو پوری سٹوری ساری قوم کے سامنے واضح ہو گئی۔ اب ظاہری بات ہے لانگ مارچ کو ناکام بنانے کی کوئی ایک بھی کوشش، یہ جو ابھی ٹریلر شیریں مزاری صاحبہ نے جاری کیا ہے، میں سنوا بھی دیتا ہوں، اور بہت بڑے الزامات ہیں کہ اپنے فارم ہاؤسز پر نیوٹرلز کچھ منحرف ارکان کو رکھتے رہے۔ ناؤ دس از سم تھنگ ویری بگ۔ آپ جتنا اس خبر کو، اس سٹیٹمنٹ کو، اس دعوے کو، اس الزام کو امپورٹنٹ قرار دیں، یہ اتنا ہی کم آپ سمجھیں، کیونکہ یہ آنے والے وقت کا ایک پیش خیمہ ہے کہ اب شاید مزاحمت کی طرف باتیں جائیں۔ اور جو ٹریلر شیریں مزاری جاری کر رہی ہیں، obviously پاکستان تحریک انصاف کی یہ کور ممبر تصور کی جاتی ہیں، عمران خان کے بہت قریب ہیں، نیشنل سیکیورٹی میٹنگز میں یہ ہوتی تھیں، اور اس وقت یہ کھل کر فرنٹ فٹ پر عمران خان نے ایسا لگ رہا ہے کہ ایک کھلاڑی رکھا ہوا ہے صرف اس کام کے لیے کہ آپ نے یہ سب کچھ کرنا ہے اور آپ نے ادھر سے پریشر بلڈ اپ کرتے رہنا ہے۔ اور ظاہری بات ہے عمران خان صاحب انہیں روک تو رہے نہیں ہیں، تو یہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا پولیٹیکل موو ہے۔ اور obviously اب اگر عمران خان جو ہیں ان کی لانگ مارچ کو جس طرح سے انہوں نے طاقت سے روکنے کا فیصلہ کر لیا ہے، رانا ثناء اللہ اور حمزہ شہباز نے گارنٹی دی ہے کہ ہم انہیں روکیں گے، البتہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ طاقت سے روکنے کا کیا نتیجہ ہوگا۔ اور لوگ جتنے اس مرتبہ بپھرے پڑے ہیں، اگر کوئی ادارہ صحیح معنوں میں پبلک کی پلس اور پبلک کی جو نبض ہے اسے پڑھ لے کہ وہ اس وقت کیا کہہ رہی ہے، تو پھر یقین مانے یہ عمران خان کو نظر بند، گرفتار، کنٹینر لگانا تو کیا، یہ ہلکی سی جو راستہ ہے یا کسی شاہراہ پر ایک چھوٹا سا کنکر بھی نہ رکھیں، کیونکہ وہ بھی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کا اگنائٹ کر سکتا ہے اس سارے معاملے کو کہ پھر چیزیں ان کے کنٹرول میں نہیں رہیں گی۔ اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ شیریں مزاری صاحبہ نے ایک بڑی اہم سٹیٹمنٹ دی ہے، اور یہ سٹیٹمنٹ جو ہے اس کے علاوہ کچھ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس بھی رکھنی ہے، لیکن پہلے آپ ان کی یہ سٹیٹمنٹ سن لیں۔ غلامی کے راستے پہ نہیں چلا سکتا، اور میں پھر سوال کرتی ہوں نیوٹرل سے کہ آپ کی نیوٹرلٹی پہ تو سوال اٹھ ہی رہے ہیں، لیکن کیا یہ سارا کچھ آپ نے سوچا تھا جب آپ نے سازش کو سپورٹ دی؟ کیا آپ نے سوچا تھا معیشت کی تباہی، قانون کی خلاف ورزی، پارلیمان کی سپریمیسی ختم، جمہوریت کی تباہی، یہ ساری چیزیں آپ نے سوچی تھی؟ کیونکہ جو شریف اور یہ جو چوروں کا ٹولہ ہے کرائم منسٹر کا، انہوں نے تو اپنا سوچا تھا کہ اپنی ساری ریلیف ملے گی، ان کے کیسز جو ابھی ان کو سینٹنسنگ ہونے والی تھی یہ ختم ہو جائیں گے۔ لیکن نیوٹرلز نے کیا سوچا تھا؟ کیا وجہ تھی کہ ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ حکومت کے خلاف آپ نے سازش کامیاب ہونے دی؟ یہ سوال قوم بھی پوچھ رہی ہے، یہ سوال ہم بھی پوچھ رہے ہیں، اور ہمیں ان کے جواب چاہیے۔ تھینک یو۔ آپ مان لیتے ہیں؟ ہاں مجھے بتائیں، یہ سوچنے والی بات ہے کہ 7 تاریخ کو سائفر آتا ہے، 8 تاریخ کو ٹیبل ہوتا ہے نو کانفیڈنس، اور ایک دم سے جو ہماری ایلائڈ پارٹیز تھیں وہ سڈنلی، اور ہمیں پتہ ہے ان کے تانے بانے کدھر ملتے ہیں، وہ سندھ ہاؤس کی طرف جاتی ہیں اور اپوزیشن کی طرف، اس وقت کی اپوزیشن کی طرف جاتی ہیں۔ ہمارے ڈسیڈنٹس، ایک ہمارا جو مائنورٹیز کا ڈسیڈنٹ تھا وہ تو کسی ریسٹ ہاؤس میں رہ رہا تھا جو کہ نیوٹرلز کا ریسٹ ہاؤس تھا۔ تو مطلب ہے کہ اب آگے اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو ابھی میں نہیں کہنا چاہتی، لیکن سب کو پتہ ہے کہ نیوٹرل نہیں تھے، یا تو پھر آپ نے نیوٹرل کی ڈیفینیشن بدل دی ہوگی، لیکن کوئی نیوٹرل نہیں ہے اس میں۔ اور سوال اور بھی اٹھتا ہے، کوئی نیوٹرل رہ سکتا ہے جب وہ دیکھتا ہے ملک کی تباہی ہو رہی ہے، جب ایک بیرونی سازش ہو رہی ہے، تو پھر نیوٹرل کوئی رہ سکتا ہے؟ یہ
جی ناظرین اکرام، آپ نے ان کی گفتگو سنی اور کہہ رہی ابھی بہت سی باتیں ہیں، ہمیں بہت کچھ پتا ہے، ایک مائنورٹی کے منحرف رکن جو ہیں وہ کسی نیوٹرل کے فارم ہاؤس پر پناہ لیے ہوئے تھے، یہ ایک بہت بڑی ایلیگیشن ہے۔ اور نیوٹرلٹی پر سوال کہ نیوٹرل نہیں تھے یا تو پھر نیوٹرل کی ڈیفینیشن بدل دی گئی ہے۔ اب ظاہری بات ہے، یہ ایک انڈیکیٹر ہے، ایک واضح اشارہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف چیزوں کو اب کس طرف اور کس جانب لے کر جا سکتی ہے۔ اور ظاہری بات ہے اگر لانگ مارچ کو طاقت سے روکا جاتا ہے، یہ اس سارے معاملے کو میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ایک طرح کے ٹریلر کے طور پر بتایا گیا ہے کہ اس سب پولیٹیکل معاملات کے اندر جس طرح سے عمران خان تو گفتگو بھی نہیں کر رہے، عمران خان تو نمبرز بلاک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس سارے معاملے کے اندر سیاسی طور پر پیورلی اگر نیوٹرل رہا جاتا ہے تو تب چیزیں افہام و تفہیم سے حل ہوں گی، لیکن اگر کردار ادا کیا جاتا ہے پھر بہت سے معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ اور اس چیز کو ایک طرح کے ٹریلر کے طور پر ہی دیکھا جائے گا، اور یہ ٹریلر وداؤٹ ڈاؤٹ obviously کلیئر لفظوں میں مقتدر حلقوں کے لیے ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔